السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور پچھلے 2-3 دن آپ سے بات نہیں ہو سکی. اس بیچ میں ڈیولپمنٹس کچھ نہ کچھ ہوئی ڈیفینیٹلی. ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا جو ہر 2 مہینے بعد کرتے ہیں، اور پالیسی ریٹ کو برقرار رکھا 22% پہ. میرا خیال یہ تھا کہ پالیسی ریٹ کو کم از کم 200 بیسس پوائنٹ یا 2% نیچے آنا چاہیے تھا. لیکن بہت سارے معاشی ماہرین، مجھے نہیں پتا کہ لاجک کیا ہے اس کے پیچھے، انفلیشن سے جوڑ دیتے ہیں. انفلیشن ہائی ہوتی ہے، مہنگائی زیادہ ہوتی ہے، تو پالیسی ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے. میں اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی آپس میں کوئی کنیکشن سمجھتا ہوں. میرے خیال میں یہ پالیسی ریٹ کو تھوڑا سا نیچے آنا چاہیے تھا. پرویز مشرف صاحب کے دور میں سنگل ڈیجٹ میں تھا، بہت بہترین تھا. ابھی ظاہر ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا بہت نیچے آنا چاہیے تھا. اینی وے ماہرین ہیں اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ IMF کا جائزہ مشن پاکستان آیا ہوا تھا. میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نگراں حکومت نے جو $3 ارب کا معاہدہ کیا تھا IMF سے، اس میں سے $1 ارب 90 کروڑ ہمیں مل چکے تھے، اور $1 ارب 10 کروڑ بقایا تھا، جس کے لیے جائزہ مشن ابھی پاکستان آیا تھا اور آج بھی پاکستان میں موجود ہے. ایک دن بڑھ گیا ان کا، کل تک ہمارے معاملات طے نہیں ہو سکے تھے. لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو ابھی ہمیں موصول ہوئی کہ IMF سے پاکستان کے معاملات تقریباً طے ہو گئے الحمدللہ. اور کل انشاءاللہ مشترکہ اعلامیہ متوقع ہے IMF کے وفد اور پاکستانی جو وزارت خزانہ کے لوگ ہیں ان سے. تو انشاءاللہ ایک یہ اچھی نیوز ہے، پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف چل رہا ہے. اور انشاءاللہ وزیر خزانہ ہمارے محمد اورنگزیب صاحب، انہوں نے بتایا کہ پاکستان انٹرسٹڈ ہے ایک اور پروگرام میں IMF کے، اور وہ تقریباً 7.5 سے 8 ارب ڈالر کا ہوگا، اور 4 سال کی ریکویسٹ کرے گا پاکستان. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ اپریل میں یہ والا آ جائے تو اماؤنٹ ہمارے پاس $1 ارب 10 کروڑ. تو پھر اس کے بعد اگلی چیزیں، وزیر خزانہ صاحب نے امریکہ کا وزٹ کرنا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو یہ ایک اور اچھی چیز ہوگی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سیاسی استحکام ہوگا انشاءاللہ تو معاشی استحکام کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی. آپ نے تمام چیزیں دیکھیں. اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ آج سیاست سے تھوڑا ہٹ کر اس طرح سے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب سے رمضان شروع ہوئے تو رمضان پیکج کے نام سے مختلف ہمارے تینوں صوبوں نے، وفاق نے، انہوں نے بھی اناؤنس کر دیے. اور ساتھ ہی پھر مختلف ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے عمرہ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو انڈسٹریسٹ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، انہوں نے بھی مختلف جگہوں پر افطاری پروگرام، سحری پروگرام، JDC کو ہم نے دیکھا نمائش پر، اور بڑا کرٹیسائز بھی ہو رہے ہیں. وہ 1.5 لاکھ روپے کے سنا شترمکھ لے رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑی عام سی چیز یہ بھی ہے، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی کیونکہ شترمکھ کے ریٹ اتنے نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ، کچھ بزنس مین شاید یہ بھی کر رہے ہیں کہ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے کوئی چیریٹی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا. وہ اماؤنٹ جو چیریٹی پہ خرچ اس پہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا. تو وہ یہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس میں کہ $1 دے کے $100 کے انوائس دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا تو اس پہ بھی ٹیکس نہیں لگتا. تو کافی سارا کالا پیسہ سفید کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے، لیکن خیر کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، تو اس پہ بات نہیں کروں گا. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر گلی، ہر سڑک، ہر کونے میں آپ کسی جگہ 1 سیکنڈ نہ گاڑی روک سکتے، نہ آپ گھر سے باہر نکل سکتے تھوڑی دیر کے لیے بھی. وجہ کیا، آپ کے چاروں طرف فقیر آ کے آپ کو گھیر لیں گے، مانگنے والے آپ کو گھیر لیں گے، ایک لمحے کو آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ایک ساتھ گول در گول، جوک در جوک، 10-10 20-20 لوگ ایٹ اے ٹائم سگنل پہ آپ کی گاڑی پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، ایسے کہ جیسے آپ نے ان کا قرضہ دینا ہے. یقیناً اس طرح کے معاملات سے یہ جو تعداد ہے بڑھتی جائے گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 400-450 ارب پہ آپ لے گئے، 3,000-4,000 روپے مہینہ آپ دیتے ہیں غریبوں کے نام پر. پہلے تو میں اس پہ شاید بحث میں نہیں پڑھوں گا، لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں تو آتی ہے نا کہ کیا جو 3-4 ہزار روپے مہینہ ہے اس میں کسی غریب کا گھر تو چلتا نہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ 10-20 ہزار آرٹیفیشل آپ نے انٹریز کر لی اور اس پہ جو ہے وہ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کسی کی جیب میں جا رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں. چلے میں اس پہ بھی کہتا ہوں کہ اس پہ میں بحث نہیں کرتا، لیکن بنیادی پوائنٹ جو ڈسکس کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3-4 ہزار روپے سے غربت نہیں مٹتی، کسی کا گھر نہیں چلتا. جب گاڑی کے ٹائر، ایک گاڑی کے ٹائر چیف منسٹر صاحبہ کے، میڈم چیف منسٹر صاحبہ کی گاڑی کے ٹائر 3.25 کروڑ روپے کے آ سکتے ہیں، تو 3,000 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ پینٹس بھی نہیں، اس کا چھلکا بھی شاید 3,000 میں نہیں آتا ہو. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اس سے اگر غربت مٹنا ہوتی تو پاکستان میں آج غریب کا نام بھی نہ ہوتا، سب امیر ہوتے، یا کم از کم متوسط لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس میں آ چکے ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے، غریب کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، فقیر بڑھتے جا رہے ہیں. وجہ اس کی کیا سمجھ میں آتی ہے
کہ ان 3-4 ہزار روپے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ جا رہے ہیں یا دوسرے پروگرام پہ جا رہے ہیں. اب وہ 3-4 ہزار آپ دیکھیں 400-450 ارب روپے کا پروگرام ہے پاکستانی حکومت کا ہی ہے. اس میں کتنے سارے انسٹیٹیوشنز بن سکتے ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بن سکتے ہیں, انڈسٹری لگ سکتی ہے. آپ اگر چاہیں, حکومت چاہے تو انہی لوگوں کے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا کر اچھے انسٹیٹیوشن سے ان کو اچھے روزگار پہ لگا سکتی ہے, ان کو ووکیشنل ٹریننگ دلوا سکتی ہے, ان کو ہنرمند بنا سکتی ہے. لیکن یہ 3-4 ہزار روپے آپ زندگی بھر دیتے رہیں, آپ اگلے 50 سال یہ 400-450 ارب کو 1,000 ارب تک لے جائیں, اس سے غربت نہیں مٹنی, نہ کبھی مٹے گی نہ مٹی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں ان معاملات کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیں, گورنمنٹ سیکٹر میں پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیں, گورنمنٹ سیکٹر کو ملا لیں ساتھ اور اچھے انسٹیٹیوشنز بنا لیں, انڈسٹریز لگا لیں, آئی ٹی سیکٹر میں لے آئیں. آئی ٹی سیکٹر ایسا سیکٹر ہے اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس میں اگر بچوں کو تھوڑا سا 4-5 مہینے کا کوئی اچھا کورس کرا دی جائے تو وہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. تو انہی لوگوں کے بچوں کو لے لیں آپ. تو میرا ان رمضان پیکیجز پہ شدید اختلاف ہے. اگر آپ نے اس طرح کر کے ہزاروں لاکھوں روپے بانٹے راشن کے نام پر, تو ایک تو راشن مہنگا ہوتا چلے جائے گا. آپ آٹے کے تھیلے 5,000, 5 لاکھ, 5 کروڑ لے لیں تو آٹا ایک دم سے مارکیٹ سے اٹھے گا, مارکیٹ سے ایک دم سے اتنا سارا آٹا اٹھے گا تو ڈیفینیٹلی آٹے کی شارٹیج ہوگی اور آٹا مہنگا ہوگا. اسی طرح دوسری اجناس ایک دم سے بلک میں اٹھیں گی تو وہ لامحالہ ان کی شارٹیج ہوگی اور ان کی قیمتیں بڑھیں گی. تو آپ بجائے اس کے آپ پیسے سے کسی کی مدد کر دیں. مدد جب میں بات کرنے کہتا ہوں تو ایک تو واقعی جنرل سفید پوش ہوں, اور دوسرے نمبر پہ میں پھر کہتا ہوں کہ بلک میں پیسہ جمع کر کے اگر آپ نے کسی کو پراپر ایک روزگار کروا دیا تو اس آٹا راشن بانٹنے سے بہت زیادہ ہوگا. اس کو کہیں گے ہم نے خدمت کیا اپنے ملک کی, چاہے وہ آپ عام آدمی ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا وہ آگے پاس آن کرنا چاہتا ہے. زکوٰۃ کے پیسوں کا بھی اتنا اربوں روپے میں جمع ہوتی ہے. اگر ہم مل کے کچھ ایسا میکینزم بنا لیں, گورنمنٹ پہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے. آپ نے دیکھا پچھلے اتنے سالوں میں 50, 60, 70 سالوں میں, 76 سالوں میں گورنمنٹ اگر کر سکتی تو زکوٰۃ کے پیسے کو یوٹیلائز کر کے یقیناً بہت سارے ایسی فیکٹریز لگا سکتی تھی, ایسے کاروبار لوگوں کو کروا سکتی تھی جس سے غریب آدمی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا. اسی طرح میری عام لوگوں سے درخواست بھی ہے ساتھ ساتھ میں کرتا چلوں کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی کو 2-5 ہزار روپے دیں, کسی کو 2 آٹے کے تھیلے دے دیں, کسی کو 10 کلو چینی دے دیں, آپ بلک میں اگر ہو سکتا ہے تو 10,000 روپے یا 20,000 روپے آپ کر کے 2 لوگوں کو یا 1 لوگوں کو 2 ریڑیاں لگوا دیں. وہ 2 ریڑیاں لگا کے جب سامان بیچیں گے تو یقیناً ان کا گھر چلے گا. اور اس طرح کر کے اگر ہر آدمی یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ فنڈ کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے ہوگا کہ آہستہ آہستہ کر کے کہ 2 سے 4, 4 سے 6, 6 سے 8 اور ایک وقت تک انشاءاللہ کہ بہت سارے مختلف کاروبار, چھوٹے کاروبار, بڑے کاروبار کی بات نہیں, چھوٹے کاروبار کراتے چلے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا دیا ضائع بھی نہیں جائے گا اور کسی غریب کی پراپر مدد ہوگی. اس طرح تو ہم بھکاری پیدا کر رہے ہیں, اس طرح بھکاری پیدا کر رہے ہیں اور بھکاری بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا آپ کا روڈ پہ چلنا 2 بھر ہو رہا ہے, ہمارا جینا مشکل ہو رہا ہے. کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ روڈ پہ چل نہیں سکتے نا, آپ کے آگے پیچھے چاروں طرف مانگنے والے عجیب اسٹائل میں آپ کی گاڑی کا شیشہ اتنی زور سے بجاتے ہیں کہ لگتا ہے شیشہ توڑ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پراپر ان سفید پوش لوگوں کا بھرم رکھتے ہوئے جو واقعی ڈیزرونگ ہیں, مستحق ہیں, ان تک پہنچیں اور ان کو پراپر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرا دیں جس سے ان کا گھر چل سکے. تو یہ میرا درخواست ہے, ریکویسٹ ہے حکومت سے بھی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے کو کہیں اچھی جگہ لگائیں. اس طرح آپ بھکاری پیدا کرتے چلے جائیں گے. 3-4 ہزار روپے سے اگر کچھ ہوتا تو 3-4 ہزار روپے سے کسی غریب کی ایک مہینے کا راشن بھی نہیں آتا. تو یہ میری درخواست ہے آپ سے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے حکومتیں جس طرح چلیں گی, اب جب ساری تمام چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, سینٹ کے الیکشن انشاءاللہ 2 اپریل پہ ہونے جا رہے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن امید یہ ہے کہ انشاءاللہ چیزیں پاکستان کی اب بہتری کی طرف چل پڑی ہیں اور ہم سب اگر تھوڑا سا پیشنس دکھائیں, تھوڑی سی مزید صبر دکھا دیں تو اللہ کی ذات سے امید انشاءاللہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں اس مقام پہ آہستہ آہستہ آ جائے گا جیسے کہ 2018 کے آس پاس تھا, اور اس کے بعد ہم نیچے آئے تھے, ڈاؤن فال ہمارا شروع ہوا تھا. لیکن انشاءاللہ ہم دوبارہ اوپر کی طرف چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.